وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل کے دوستوں، آج کی یہ ویڈیو بہت شاندار ہوگی، بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوگی آپ کے لیے۔ دیکھیے، آج میں آپ کو ایک بہتر جانکاری دینے والا ہوں، بہترین، جو لگ بھگ سب کے اندر تو نہیں پائی جاتی، لیکن 75% یہ بیماری سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ سرعت انزال یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ 75% لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ سرعت انزال کو سمجھ لیں پہلے آپ کہ سرعت انزال کسے کہتے ہیں، کیونکہ بول تو دیتے ہیں لیکن نوجوانوں کے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ سرعت انزال، آپ کتابوں میں بھی تلاش کرتے ہیں تو سرعت انزال پڑھتے ہیں تو ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ سرعت انزال کیا ہے۔ اور اگر آپ ویڈیو وغیرہ بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا سرعت انزال کیا ہے۔ سرعت انزال کو میں ڈیٹیل میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا کہ سرعت انزال ہے کیا۔ تو دیکھیے، سرعت کا معنی ہے جلدی، سرعت کے معنی ہے سرعت، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی جلدی۔ انزال کے معنی خارج ہونا، سرعت انزال جلدی خارج ہونا، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن طب کی زبان میں، حکمت کی زبان میں، یعنی حکیم لوگ جو ہوتے ہیں، ڈاکٹر لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی زبان میں یہ سرعت انزال کسے کہتے ہیں کہ انسان کی جو منی ہے قبل از وقت خارج ہو جاتی ہے، یعنی وقت سے پہلے ہی خارج ہو جاتی ہے۔ مثلا انسان مرد، کوئی نوجوان ارادہ کرے صحبت کا، تو صحبت کا خیال آتے ہی جو ہے منی نکل جاتی ہے، یعنی سیکس کا جیسے اس کے اندر خیال آتا ہے منی ایک دم فوراً نکل جاتی ہے۔ یا پھر اوریاں تصاویر، یعنی ننگی تصاویر اگر کوئی نوجوان دیکھ لے تو دیکھتے ہی اس کی جو ہے یہ منی نکل جاتی ہے۔ اس طریقے سے مطلب انسان کے اندر کوئی طاقت اور دم نہیں رہتا ہے، یہ جب بیماری ہو جاتی ہے ایک دم منی خارج ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان کی منی ایک دم سے نکل جائے اور یہ مادہ منویہ ایک دم نکل جائے۔ مادہ منویہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر مضبوطی سے رہے اور ایک ٹائم کے بعد نکلے تو انسان صحبت کر پاتا ہے عورت سے، اور پھر جو مقصد ہوتا ہے وہ تولد کا مقصد ہوتا ہے، پیدائش، اولاد، نسل بڑھانے کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ سرعت انزال جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی میں بتا دوں کہ سرعت انزال کی بیماری انسان کو کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو دیکھیے، سرعت انزال کے اسباب یہ ہیں کہ کثرت احتلام، یعنی جس کو کثرت سے احتلام ہوتے ہوں، بار بار جیسے انسان سویا رات کو اور رات میں سویا اور اس کو ایک دو بار احتلام ہو گئے، یا دن میں سویا احتلام ہونا، بار بار احتلام ہونا، اس سے بھی کیا ہے سرعت انزال پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے مباشرت، کثرت مباشرت۔ کثرت مباشرت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، لیکن لمٹ سے زیادہ بھی صحبت انسان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کمزور کر دیتی ہے۔ اور دیکھو، یہ کثرت مباشرت کیا کرتی ہے، انسان کے اندر سرعت انزال کی بیماری پیدا کرتی ہے کہ انسان وقت سے پہلے ہی جھڑ جاتا ہے اور اس کی منی خارج ہو جاتی ہے۔ یہ چیز بھی جو ہے اس کو پریشان کرتی ہے اور اس کے اندر سرعت انزال کی بیماری پیدا کرتی ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ جس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے وہ جلق اغلاق۔ جلق اغلاق آپ نہیں سمجھ پائیں گے، کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو سمجھیں گے نہ جانے کیا چیز ہے جلق اغلاق۔ لیکن جلق اغلاق کسے کہتے ہیں، حکمت کی زبان میں کہتے ہیں مشت زنی کو۔ مشت زنی کو یعنی انسان اپنا ہاتھ لے اور ہاتھ لینے کے بعد میں آلہ تناسل پہ بار بار اس کو رگڑے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، مادہ منویہ وہ خارج کرتا ہے، بار بار مشتزنی کرتا ہے، تو سرعت انزال کی بیماری اس کو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ وقت سے پہلے ہی خارج ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی بیوی کے پاس صحبت کے لیے جاتا ہے تو وہ صحبت کا خیال آتے ہی اس کے ذہن میں یہ سرعت انزال ہو جاتا ہے اور منی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے کیا وہ صحیح طریقے سے صحبت نہیں کر پاتا ہے اور اسے بڑا افسوس ہوتا ہے اپنی زندگی پہ۔ ان کی صحبت صحیح سے ہو نہیں پاتی ہے اور اپنی زندگی میں وہ خوش نہیں رہ پاتے ہیں۔ تو دوستوں، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرعت انزال کو کیسے ختم کیا جائے،
تو دیکھیے سرعت انزال کو ختم کرنے کے لیے حکیم لوگ دوا دیتے ہیں، ممسک دوائیں۔ ممسک دوائیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ممسک دوائیں کا مطلب ہوتا ہے یعنی سرعت انزال کو روکنے والی دوائیں۔ تو میں نے بڑی تحقیق سے پڑھا ہے اور تجربہ تو نہیں کیا ہے، لیکن دوسروں کے تجربات میں نے سنے ہیں اور حکیموں سے بھی پوچھا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ممسک دوائیں فوراً تو فائدہ دیتی ہیں، جیسے کہ اگر اس کو 10-20 دن کھا لیا جائے تو فوراً سرعت انزال کی جو شکایت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں جو ہے کام نہیں دیتی ہیں، مضر ہوتی ہیں، نقصان دیتی ہیں۔ لیکن ایک دوا میں نے تلاش کی ہے جو بہت بہترین ہے، اس کا علاج بہت شاندار طریقے سے ہو جاتا ہے۔ وہ علاج یہ ہے کہ انسان سفید موسلی لے لے، پسی ہوئی، باریک پسی ہوئی سفید موسلی، باریک پسی ہوئی، اور 1 تولہ مصری لے لے۔ مصری تو آپ سمجھتے ہوں گے۔ اچھا، مصری اگر دستیاب نہ ہو تو اس کے علاوہ آپ جو ہے چینی بھی لے سکتے ہیں، لیکن مصری لے لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کو مکس کر کے پاور دودھ لیں، پاور دودھ بھینس کا لے لیں یا گائے کا لے لیں، لیکن گائے کا دودھ لیں گے یہ زیادہ بہتر ہوگا، یہ زیادہ کارگر ثابت ہوگا اور زیادہ مفید ہوگا۔ تو اس کو لے لیں، لینے کے بعد میں اس میں یہ سب چیزیں ملا دیں۔ ملانے کے بعد میں اس کو اتنا پکائیں کہ یہ گاڑھا ہو جائے، اور جب گاڑھا ہو جائے تو گاڑھا ہونے کے بعد میں اس کو شام کو رکھ دیں۔ اس کو جو ہے سردی کے موسم میں استعمال کریں، رات کو رکھ دیں، لیکن برتن کیسا ہو؟ برتن وہی رکابی ہوتی مٹی کی کوری، اس کے اندر آپ رکھ دیں، اور صبح وہ جم جائے گی تو پھر اس کو استعمال کریں، یعنی خالی پیٹ کھائیں اس کو۔ اور یہ 1 دن نہیں استعمال کرنا ہے، بلکہ اس کو 40 دن استعمال کرنا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ 40 دن بلکہ اس کو سردی استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شاندار چیز ہے، میں نے حکیموں سے پوچھا ہے، بہت دھیرے دھیرے فائدہ دے گی، لیکن بہت کارگر ثابت ہوگی، بہت مفید ثابت ہوگی۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جس کو کثرت احتلام کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی، تو اگر وہ شادی شدہ ہیں تو وہ 1 ہفتے کے اندر صحبت کریں، اور شادی شدہ نہیں ہے تو وہ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ اور اس کے لیے جو پرہیز ہے وہ کھٹائی کا پرہیز ہے، اس سے پرہیز کریں، بالکل نہ کھائیں۔ اور ایک چیز اور ہے، تلی بھنی چیزیں بالکل نہ کھائیں۔ تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو بالکل مضبوط بنا دے گی، مکمل پورا مرد بنا دے گی۔ اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔